ملٹری کورٹس کے قیام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں ایک بہت ہی مؤثر آواز شامل ہو گئی ہے۔ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی ایک ہی گاڑی میں فرار ہو گئے، روانہ ہو گئے یا فرار ہو گئے، پہلے یہ بتائیں۔ گرفتاری سے بچنے میں کامیاب، ایک موقف ہے، دوسرا موقف ہے فرار ہو گئے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کی بالکل پیچھے دو پولیس والے آ رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس کے قیام کے خلاف ایک بڑی مؤثر آواز۔ اعتزاز احسن صاحب کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات۔ اگر چیف جسٹس ان سے ملاقات کریں اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ اب تو چیف جسٹس گورنمنٹ کا موقف جو اس کو تسلیم کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ ملٹری کورٹس کے قیام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں ایک بہت ہی مؤثر آواز شامل ہو گئی ہے۔ وہ آواز کس کی ہے، اس پر بات کرتے ہیں، اور ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی ایک بہت ہی بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ کس کے ساتھ یہ ملاقات ہوئی ہے؟ دو جید وکلاء کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی ایک ہی گاڑی میں فرار ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ روانہ ہو گئے، تو روانہ ہو گئے یا فرار ہو گئے، پہلے یہ بتائیں۔ یار فرار ہی ہوئے۔ دیکھیے، یہ تو عدالت نے جب حکم دے دیا گرفتار کر لو، ضمانت خارج، تو پھر اس کے بعد بندہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ گرفتاری سے بچنے میں کامیاب، ایک موقف ہے، دوسرا موقف ہے فرار ہو گئے۔ تو گرفتاری سے جو بچنے میں کامیاب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ہمیں صحیح سے مواقع فراہم نہیں کر رہے تو گرفتاری سے بچ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ تو بات یہ کہ آپ کہاں آئے ہیں؟ عدالت آئے ہیں۔ اب اگر یہ عدالت کا حکم ہے تو یہ تو ماننا ہوگا۔ آپ تھانے میں آئیں گے اور پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار کر لے گی، تو یہ تو ہوا موقع نہ فراہم کرنا۔ گھر پہ آئے گی بغیر وارنٹ کے آئے گی، یہ ہے موقع فراہم نہ کرنا۔ لیکن اگر آپ عدالت آئے ہیں اور اس کے بعد عدالت نے یہ حکم دیا ہے تو پھر تو عدالت کا حکم ہے، پھر آپ فرار ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک ملٹری کورٹس کے نہیں، لیکن اب اس فرار کو ذرا ڈھنگ سے، پہلے اس فرار سے ہم فرار اختیار نہ کریں۔ جو فوٹیج ہے اس فرار کی، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی، اسد عمر۔ اس پہ میرا ایک سوال ہے، اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا تو تیزی سے کیوں بھاگ رہے ہیں اتنے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا نا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر جو دکانوں کے سامنے سے ایک اونچے چبوترے پر سے گزر رہے ہیں اور پھر وہ نیچے اتر کے گاڑی تک جاتے ہیں، اس فریم میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تیز تیز جا رہے ہیں اور کوئی ہے نہیں پیچھے اور جانے دیا گیا۔ میں نے بھی سوال کیا کہ یار یہ تو جیل بھی ان کی ذرا اتنی سخت نہیں تھی، اور پھر یہ ٹی وی پہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں، یہ ذرا آسان معاملات میں ہے۔ جب میں نے یہ سوال کیا ہے تو ہوا کیا کہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کی بالکل پیچھے دو پولیس والے آ رہے تھے، لیکن وہ اس کیمرے کے فریم میں نہیں ہیں، تو اس لیے ایسا لگ رہا ہے کوئی تھا نہیں۔ 9 ملزمان تھے اس کیس میں، تو یہ لوگ دروازے پر تھے۔ اگر یہ عدالت کے اندر ہوتے نا تو شاید یہ نکل کے نہ جا پاتے۔ یہ عدالت کے بالکل دروازے پہ پلٹے، فوراً نکل لو، انہوں نے نکل لو کیا اور نکل گئے، تو پولیس والے دو پیچھے آئے۔ علاوہ اسد کیسر صاحب کی بھی ضمانت خارج ہوئی ہے اسی کیس میں، وہ آج عدالت آئے نہیں تھے، تو بہرحال باقی کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے اس میں۔ تو یہ ہوا، اور دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گا۔ اب ایک گاڑی میں جانا جو وہ بھی بڑا معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے، سواری کے مسافر، لیکن صبح آئے ایک گاڑی میں نہیں تھے، ورنہ پھر ایک ہی جگہ ٹھہرے۔ حالات نے مجبور کر دیا نا۔ ہاں، تو یہ تو حالات کی مجبوری تھی۔ تو اس کو جو دیگر معنی پہنائے جا رہے ہیں وہ شاید اس جگہ، باقی جگہوں پہ پہنائے جا سکتے ہوں، اس جگہ نہیں پہنائے جا سکتے، کیونکہ ایک رشتہ بھی ہے، دوستی بھی ہے، ایک ہی جماعت کے ہیں، ایک ہی جماعت کے ہیں اب تک تو ہیں، کیونکہ اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ عہدہ چھوڑا ہے، پارٹی نہیں چھوڑی، اس لیے آدھے ہیں۔ تو ملٹری کورٹس کے قیام کے خلاف ایک بڑی مؤثر آواز، وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج بھی رہ چکے ہیں میرے خیال سے، مسٹر جسٹس جواد اس خواجہ، ان کی آواز آگے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں ہو سکتا، مطلب آپ یہ غیر قانونی ہے، سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت۔ جب افتخار چودھری صاحب والے معاملات تھے، 2007 کی وکلا تحریک تھی، تو ان دنوں میں جو جج صاحبان عدالت میں سب سے زیادہ ووکل ہوتے تھے نا، سنتے تھے ان تمام معاملات کو، تو دو نام ہمارے سامنے سب سے زیادہ بار بار دہرائے جاتے تھے۔ ایک نام تھا جسٹس خلیل الرحمان رمدے صاحب کا، اور ایک نام تھا مسٹر جسٹس جواد اس خواجہ صاحب کا۔ تو جواد اس خواجہ صاحب نے درخواست جو ہے وہ دائر کی، ان کی درخواست کی کچھ جو کی پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کہ آرمی ایکٹ کے جو سیکشن ہیں فلاں 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 آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں، جنہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ ملٹری کورٹس کے حوالے
کیے گئے افراد کو کہاں رکھا گیا ہے اس کا ڈیٹا طلب کیا جائے. ملٹری کورٹس میں عام شہریوں کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا جائے کیونکہ عام عدالتیں ہمارے لیے موجود ہیں. عدالت ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے بھیجے جانے والے ملزمان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے سول اتھارٹیز کے حوالے کرنے کا حکم جاری کرے. ملٹری کورٹس کی تمام کارروائی روکنے اور کوئی بھی حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روکنے کا حکم دیا جائے. درخواست گزار کا مقصد کسی جماعت یا ادارے کی حمایت یا حملے کو سپورٹ کرنا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ بتا رہے میں فوج کے خلاف بھی نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کے حق میں بھی نہیں ہوں, اور جو 9 مئی ہوا میں اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتا. وہ اس کو حملہ بھی کہہ رہے ہیں. ہاں, حملہ بھی کہہ رہے ہیں. میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں بنیادی انسانی حقوق کے لیے کھڑا ہوں. یہ جسٹس جواد درخواست گزار کا اس مقدمے میں کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں. یہ تو پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے کیونکہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. جی. درخواست گزار کا مقصد مجرمانہ سرگرمیوں کے مشتبہ افراد کو بری کرانا نہیں. اور اس میں یہ وہ لکھتے ہیں کہ جو آئین بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے, جیسے کہ ٹرائل ہو گیا, ایک فیئر ٹرائل کا حق ہے. فیئر ٹرائل کا حق. جب آپ اپیل ہی نہیں کر سکتے ایک کورٹ میں, اور آپ صحیح سے دلائل ہی نہیں دے سکتے, اور کچھ ہفتوں کی ٹریننگ پر معمور جج جس کو کہا جائے وہ آپ کے فیصلے کرے جو آپ کے آئین سے مکمل طور پر ناواقف ہوتا ہے, آئین کے مکمل نہیں پڑھا ہوتا ہے جو جج ہوتا ہے فوجی عدالت کا, تو ایسے میں کیسے میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ عام شہریوں کے ساتھ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے. اسی لیے جواد خواجہ صاحب میدان میں آئے ہیں. اس سے پہلے آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ ڈیولپمنٹ تھی اعتزاز احسن صاحب کی اور لطیف کھوسہ صاحب کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات. جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق اعتزاز احسن صاحب نے, جو چیف جسٹس صاحب خود کہتے ہیں کہ استاد ہیں ہمارے, جی تو استاد بھی ہیں, تو انہوں نے اپنے شاگرد کو جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تاریخ میں نام درج کرانے کا موقع ہے, سنہری موقع. ان کا یہ کہنا ہے کہ 16 تاریخ ستمبر کی آخری تاریخ ہوگی کہ جب آپ اس عہدے پر ہوں گے, 17 سے آپ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک عام آدمی کا معاملہ, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ آپ کو کر کے جانا چاہیے. ڈائریکٹ میں آپ کو کہوں, میرا آپ سے ذاتی واسطہ ہے, میں آپ سے ملوں تو یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ میں تو پلینٹف ہوں, میں کسی کے خلاف کر رہا ہوں تو وہ ڈیفینڈنٹ ہے, اس کو تو میں موقع ہی نہیں دے رہا. میں اپنی جو بھی ہے اپنی پلی آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ صاحب یہ کر لیں, اور وہ اور ان پرسن سنی بھی جا رہی ہے. ممکن ہے اثر انداز ہوں میں اپنے کیس کے حوالے سے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ جو وکلا کا معاملہ ہے نا, یہ معاملہ ایسا ہے یہ کہ مورل گراؤنڈ پر بیس کرتا ہے. نہیں, اس لیے نہیں کرتا کہ جو کوڈ کو جاننے والے لوگ ہیں اور جو وکیل ہیں وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ وکلا اور چیف جسٹس کی بینچ بار کے تعلق کی نوعیت الگ ہے. یہ اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا, اور ججز اس طرح سے انفلوئنس نہیں ہوا کرتے. اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر اسی طرح سے اٹارنی جنرل وہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں مختلف معاملات میں, تو وہ چیف جسٹس سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. تو اگر چیف جسٹس ان سے ملاقات کریں اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ اب تو چیف جسٹس گورنمنٹ کا موقف جو اس کو تسلیم کر لیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح سے یعنی اگر کوئی فوجی شخصیت ملے گی تو وہاں پھر سوال پیدا ہوں گے. کوئی سیاستدان ملے گا ان پرسن جا کے چیمبر میں ملاقات کر لے گا تو وہاں سوال پیدا ہوں گے. اس کیس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ سوال پیدا نہیں ہوں گے. اور اسی طرح سے لا منسٹر, عام منسٹر ملے گا تو سوال پیدا ہوں گے. لا منسٹر چونکہ ریلیونٹ منسٹر ہے تو اس پر بھی, اس کی ملاقات پر بھی سوال پیدا نہیں ہوں گے. اٹس اے روٹین میٹر, ان کا یہ کہنا ہے. لیکن مجھے ایک اور چیز لگتی ہے, دیکھیں لطیف کھوسہ آپ کا وکیل ہے, وہ وکیل مل رہا ہے, آپ کا تو پورا کیس بھی وہیں پر ہو گیا ذاتی ملاقات میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وکلا جو اس کو دیکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب کے کیسز ہوتے ہیں چیف جسٹس کے پاس, ہم ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں, نارمل روٹین, اور یہ چلتا ہے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ اچھا, وہ جو مخالفین ہیں جو اعتزاز احسن کے نظریے سے اختلاف کرتے ہیں, لطیف کھوسہ کی بات کو نہیں مانتے, ان کے لیے تو یہ سیاست میں اچھالنے کے لیے بہت بڑی خبر ہوگی. ایسے ہی پھر جب چیف جسٹس سے اٹارنی جنرل ملنے ہیں, لا منسٹر ملنے ہیں, تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ایک روٹین کا میٹر ہے. اچھا, اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے, یہ عدالت کے لیے ان حالات میں, جبر کی اس فضا میں, یہ عدالت کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت بدتمیزی. عدالت کو کسی کی سپورٹ چاہیے اس وقت تو چاہیے. جب فضل الرحمان اور نون لیگ کے لوگ باہر آ کے عدالت کے دروازے پر آ کر وہ چیف جسٹس کے نام ہائے ہائے کے نعرے لگائیں گے, جانوروں کے نام لے کر گالیاں لکھیں گے, وہاں ٹرک آئے گا, مریم نواز لے کر آئیں گی
اور ٹرک پہ رول آف مدر ان لا لکھا ہوگا, ساس زدہ جج لکھا ہوگا, عمرانڈو جج لکھا ہوگا, یہ چیزیں اگر کی جائیں گی ہماری عدالت کے ساتھ تو پھر عدالت کو سپورٹ چاہیے. یعنی یہ عدالت کو, اور وہ حکومت کہے گی نہیں کریں گے, چیف جسٹس اگر کوئی حکم دے دیں گے تو نہیں مانیں گے. اگر یہ سب کچھ ہوگا حکم دینا پھر تو دینا چاہیے. چیف جسٹس صاحب نے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تک غلط کیا ہے, حکم نہ دے کر اس تمام معاملے میں زیادتی کی. میں رعایت برتی نہیں, میں آگے جا کر کہہ رہا ہوں زیادتی کی چیف جسٹس. ناظرین طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.